اسلامک اسکالر معاذ صاحبہ کے بیانات سننے کے لیے ان کے آفیشیل چینل فلاح دارین کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک ایسا نام سمجھیں گے انشاءاللہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور جب ہم اسے محسوس کریں گے نا تو اپنے رب سے اور زیادہ محبت ہو جائے گی۔ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام الوہاب کو سمجھیں گے۔ الوہاب، یہ واو ہا اور با سے بنا ہے، اسی سے لفظ ہبہ بھی ہے، اور ہبہ گفٹ کو کہتے ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں نا، یعنی ہبہ کہتے ہیں بغیر عوض کے ملنے والی چیز کو، اور الوہاب ہبتن سے ہے، بلا عوض کوئی بھی چیز دینے والے کو کہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوہاب اس طرح سے ہیں کہ وہ بہت زیادہ دیتے ہیں اور بن مانگے عطا کرتے ہیں۔ اور الوہاب جل جلالہ وہ ذات ہیں کہ جس کی دی ہوئی چیزیں لیتے لیتے بڑے ہو گئے، اور اسی کی عطا سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ آئیے اب بکس میں جو دی ہوئی الوہاب کی تعریفیں ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ پہلی تعریف جو علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ الوہاب هو الذی یجوز بالعطاء عن ظہر ید من غیر استصابت، کہ الوہاب وہ ذات ہیں کہ جس کی عطایا قسم قسم کے لمحہ بلمحہ ہر شعبے میں ہر جگہ ہوتے ہیں۔ یہاں ہم صرف ان گفٹس کی بات نہیں کر رہے جو بس کوئی خاص موقعوں پر ریپنگ گفٹس پیپرز میں ریپ ہوئے ہمیں ملتے ہیں، بلکہ شجر، حجر، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ آسمان، ہمارے کھانے کی پہننے کی چیزیں، ہمارے لیے یہ خوبصورت موسم، پرندے، جانور، یہ پہاڑ، یہ خوبصورت قدرتی نظارے اور بہت کچھ، یہ سب الوہاب جل جلالہ نے ہی دیے ہیں۔ اور اسی نے ہمیں بس کوئی خاص چیز نہیں دے دی، بلکہ ہمارے چھوٹی سے لے کر بڑی ہر چیز اسی الوہاب نے ہی دی ہے۔ اور پھر البدایہ و نہایہ میں الوہاب کی تعریف یوں ہے کہ کثیر الہبۃ لاموالہ، کہ الوہاب وہ ذات ہے جو اپنا مال بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ یہاں دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنا مال، یعنی آپ کو اور مجھے جو ملا ہے وہ الوہاب کا ہے۔ سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 3 میں ہے نا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری ہی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر علامہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو بہت زیادہ احسانات کرنے والی ہو، اور یہ احسانات کسی کا حق نہ ہو۔ یاد رکھیے یہ احسانات، یہ ہوا، پانی، روشنی، یہ آکسیجن، یہ ہمارے ارد گرد بکھری نعمتیں ہمارا حق نہیں ہے، بلکہ اسی الوہاب کا احسان ہے ہم پر۔ اور پھر الوہاب جل جلالہ تو وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو ہدیے عطا فرماتا ہے، قیمتی ہدیے، بغیر بدلے کے، بے مثل، بغیر شرط کے، بغیر کسی عوض کے، بغیر توقع کے، بغیر انتظار کے۔ اور وہ ایسا عطا کرنے والا ہے جو عطا کرنے میں پہل بھی کرتا ہے، اور یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کی دلیل، اور ابتدا محبت کی رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ایمان والوں کی اس کی نظر میں بڑی قیمت ہے، اور یہ بھی بہت مزے کی بات ہے کہ الرحیم کی صفت اس کی مومنوں کے ساتھ خاص ہے، الودود اور الغفور کی بھی صفت مومنوں کے ساتھ خاص ہے نا، اسی طرح سے الوہاب بھی وہ بس مومنوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں مومنوں کو اپنے انعامات سے نوازتا ہی جائے گا۔ وہ نادر تحفے دینے والا ہے، قیمتی تحفے دینے والے کو الوہاب کہتے ہیں، جبکہ اس کے سامنے کچھ پیش نہ بھی کیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک واہب بھی ہوتا ہے، واہب اور وہاب میں فرق ہے۔ واہب یہ ہے کہ بس ایک بار دے دیا، کبھی کبھار دے دینے والے کو واہب کہتے ہیں، اور الوہاب وہ ہے جو بار بار دیتا ہے، ہمیشہ دینے والے کو وہاب کہتے ہیں۔
ہر تھوڑی دیر بعد تو ہمیں اللہ پاک سے کچھ مانگنا ہوتا ہے، اور وہ عطا ہی عطا کرنے والا الوہاب جل جلالہ ہی ہے۔ اور واہب اور وہاب کا ایک فرق یہ ہے کہ واہب جو کچھ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اس سے دینے والے کو کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، مگر الوہاب وہ ہوتا ہے جو جو کچھ دیتا ہے اس کے دینے میں مصلحت ہوتی ہے، انسان کا نفع اس کے سامنے ہوتا ہے، زندگی کی مشکلات جو انسان کی اپنے ہاتھوں کی پیدا کرتا ہے نا، ان میں سے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے کا انتظام بھی وہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے سوا الوہاب کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کسی اور کو یہ صفت سوٹ ہی نہیں کرتی، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی الوہاب کا ہی دیا ہوا ہے۔ پھر سورہ نحل آیت مبارکہ نمبر 53 میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر الوہاب بہانے بہانے سے لوگوں پر انعامات کی بارش برساتا رہتا ہے، اور تمام کائنات کی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد اس کے خزانے میں ایک ذرہ فرق نہیں آتا۔ تو جب ایسا رب ہے تو پھر ادھر ادھر نہ دیکھیے، بس وہی الوہاب ہے، اسی کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اسی سے مانگیے ہر چیز، وہی عطا در عطا کرنے والا ہے۔ سنن ترمذی حدیث مبارکہ نمبر 3604 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اسے بھی اللہ ہی سے مانگے۔ اسی طرح سے پھر ہم سلف صالحین میں سے قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی الوہاب کی بتائی ہوئی تعریف کو دیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ الوہاب وہ ہے کہ عطائے سوری و معنوی اور عطیات و دینوی اور اخروی کا مالک وہی ہے، اور یہی وہ ذات ہے جس میں یہ کوالٹی، اس کی یہ کوالٹی ہمیں بتاتی ہے کہ بندے کے پاس اس کے گھر کی بھی شے جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ جو کچھ بھی ہے سب داد الہی ہے، اور جو نامتنا ہی دینے والا ہے۔ اور قرآن پاک میں الوہاب ایک نام کی حیثیت سے 3 بار آیا ہے، اور ایک فعل کی حیثیت سے درجنوں بار آیا ہے۔ اور یہ بھی غور کرنے والی چیز ہے کہ قرآن پاک میں جب بھی اللہ پاک کے نام آتے ہیں نا، وہ جوڑوں کی شکل میں آتے ہیں، مثلا العزیز الحکیم، الغفور الرحیم وغیرہ، لیکن الوہاب 2 بار اکیلا آیا ہے، ایک بار اس کے ساتھ دوسرا نام مل کر آیا ہے صرف۔ یہ بھی اس نام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اکیلا ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کے بارے میں یہ ہے کہ الوہاب کیونکہ گفٹس دینے والے کو کہتے ہیں، تو اس نام کے ذریعے سے فیملی مانگی گئی ہے، دعائیں کی گئی ہیں فیملیز کے لیے، جو کہ بہت بڑا گفٹ ہے ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ہے نا؟ فیملی سب سے بڑا گفٹ ہے نا؟ اور دوسری چیز روحانی نعمتیں مانگی گئی ہیں، جیسے الوہاب جل جلالہ وہ ذات ہیں جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام عطا کیے تھے، جب انہوں نے یعنی اللہ پاک سے الوہاب سے دعا کی تھی، جس کا ذکر سورہ صوافات آیت مبارکہ نمبر 100 اور 101 میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی حبلی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، تو ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں الوہاب کا شکریہ ادا کیا، جس کا ذکر سورہ ابراہیم آیت مبارکہ نمبر 39 میں ہے۔ فرمایا کہ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا، کہ تمام خوبیاں اللہ کی ہی ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں سورہ صاد آیت مبارکہ نمبر 30 میں فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا، انہو اواب، اللہ کی طرف پلٹنے والا تھا۔
یعنی اس الوہاب نے نہ صرف بیٹا عطا فرمایا بلکہ نیک بیٹا عطا فرمایا، یعنی لازوال گفٹ عطا فرمانے والا بس الوہاب جل جلالہ ہی ہے۔ زکریا علیہ السلام کو ان کے بڑھاپے میں اولاد کی نعمت عطا فرمائی جب انہوں نے اللہ الوہاب سے دعا کی، جس کا ذکر سورہ آل عمران آیت مبارکہ نمبر 38 میں ہے۔ حضرت ذکر علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے نا، فرمایا کہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ فرمایا کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اور پھر سورہ انبیاء آیت مبارکہ نمبر 90 میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَ لَهُ وَوَهَبْنَ لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ دعاؤں کو سننے والا، بیماریوں کو دور کرنے والا اور انمول اولادوں کی خوبصورت تحفے دینے والا وہی الوہاب جل جلالہ ہی ہے۔ تو مانگیے اسی سے، نہ جائیے کسی بابے کے پاس، نہ مانگیے کسی قبر والے سے، کوئی دینے کے قابل نہیں، بس وہی دینے والا ہے، اسی کے پاس تمام خزانے ہیں۔ سورہ شورا آیت مبارکہ نمبر 50 میں فرمایا نا کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا، کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے، وہ چاہتا ہے جسے چاہتا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ تو وہی الوہاب بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ہے، بس اسی سے مانگیے، اولادیں اسی سے مانگیے۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے الوہاب سے مانگا، جس کا ذکر سورہ صاد آیت مبارکہ نمبر 35 میں ہے۔ فرمایا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، فرمایا اے میرے رب مجھے معاف فرما اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ کسی کو میرے بعد نہ دی گئی ہو، بے شک تو بہت بڑا دینے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے لازوال چیز کا سوال کیا اور وہ بھی الوہاب سے، کیونکہ وہی اس قابل ہے، وہی الوہاب دینے والا ہے، کیونکہ سورہ صاد آیت مبارکہ نمبر 9 میں اللہ پاک نے خود ہی فرما دیا ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کہ کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کے خزانچی ہیں، وہ تو زبردست ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ یہاں دیکھیے الوہاب سے پہلے العزیز آ گیا ہے، یعنی وہ دینے والا بھی ہے اور پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور پھر دیکھیے سورہ آل عمران آیت مبارکہ نمبر 8 میں الوہاب سے روحانی نعمتیں مانگی گئی ہیں۔ فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ہدایت ملنے کے بعد پھیر نہ دینا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ ہدایت الوہاب کی طرف سے ملنے والی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ الوہاب جسے ہدایت کی نعمت عطا فرمائے تو اسے اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو شکر کرتا ہے نا الوہاب اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت مبارکہ نمبر 8 میں ہے نا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ سونا چاندی مال و دولت گم ہو جائے تو دوبارہ مل جاتے ہیں، ہدایت چھن جائے تو دوبارہ نہیں ملتی۔ ہر دعا، ہر حاجت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے، خاص کر ہدایت مانگیے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورہ شورا آیت مبارکہ نمبر 83 میں ہے، فرمایا تھا انہوں نے کہ ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص بندے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص تحفہ ہماری فیملی ہے، تو سورہ فرقان آیت مبارکہ نمبر 74 میں فیملی لائف کے لیے دعا کی گئی ہے۔ فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما
اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ نیک اولاد کے تحفے وہ الوہاب ہی عطا کرتا ہے، ہماری فیملی میں محبت بھی وہی الوہاب عطا کرتا ہے۔ تو یا وہابو کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں مانگیے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے خزانے جس کے پاس ہیں وہ الوہاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی حدیث مبارکہ نمبر 2531 میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اعلیٰ اور لازوال عطا فرمانے والا وہی الوہاب ہے نا، تو پھر جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کا دیدار مانگیے، تمام تحفوں سے نادر تحفہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے چہرے کی لذت سے محروم نہ کرے، ہمیں اپنے چہرے کا دیدار فرمائے۔ وہ جنت ہی کیا ہوگی جس میں اللہ کا دیدار نہ ہو۔ اے اللہ، ہمیں اس جنت میں لے جانا جہاں ہر وقت ہم تیرے پاس رہیں، آمین یا رب العالمین۔ تو اب جب ہم نے اس الوہاب جل جلالہ کے نام کو، اس کوالٹی کو جان لیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسی الوہاب سے مانگنا ہے، کبھی کسی سے نہیں مانگنا۔ اپنی نعمتوں پر اللہ الوہاب کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں میں بھی بانٹنا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے تو خوبصورت الفاظ کا تحفہ دے دیجئے، اور زندگی میں مایوسیوں کو نکال دینا ہے، پر امید رہنا ہے۔ یا الوہاب، تو ہمیں اپنی رحمت، ہدایت اور نیکیوں کی توفیق عطا فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔